نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے پیارے نبی حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن و جمال کا تذکرہ کریں گے۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سے زیادہ حسین میری آنکھ نے کبھی نہیں دیکھا اور آپ سے زیادہ حسین عورتوں نے جنا ہی نہیں۔ آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے، گویا کہ آپ اپنے حسب منشا پیدا کیے گئے۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلندیوں پہ پہنچے اپنے کمال سے، چھٹ گئے اندھیرے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال سے۔ بہت ہی پیاری ہیں سبھی عادات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر سلام ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن و جمال بیٹا کیسا تھا؟ عام لوگوں کے مرنے کے بعد ان کے جسم میں تغیر و تبدل پیدا ہو جاتا ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام اس سے مبرہ اور مصفہ پاک و محفوظ ہیں۔ ان کے اجسام بعد از وصال بھی صحیح و سالم رہتے ہیں، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کرام علیہ السلام کے اجسام کو کھائے، نقصان پہنچائے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے نبی زندہ ہے، یہاں تک کہ ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر آنے والا لمحہ گزرے ہوئے لمحے سے بہتر ہے۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم انور آج بھی صرف صحیح و سالم ہی نہیں ہے، بلکہ ہر آنے والے لمحہ میں اللہ تعالیٰ اس کی تابانی و شادمانی میں اضافہ کر رہا ہے۔ تو آئیے اب ہم اپنے پیارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سراپا مبارک کو یاد کرتے ہیں کہ سر اقدس سے لے کر قدم ناز تک جہاں بھی نگاہ پڑتی ہے، ہر عضو مبارک کا حسن یہی کہتا ہے کہ صرف مجھے ہی دیکھتے رہو اور صرف میری رعنائیوں میں ہی کھوئے رہو۔ جلوائے والضحا دیکھتے رہ گئے، جلوائے والضحا دیکھتے رہ گئے، حسن بدر الدجا دیکھتے رہ گئے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل ربا سراپا اور ہوش ربا حسن۔ سرکار دو عالم نور مجسم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ حسن و جمال عطا فرمایا جس کی کما حقہ تعریف و توصیف سے زبان عاجز اور قلم قاصر ہے۔ جس نے جو کچھ بھی لکھا وہ اس سے بہت کم ہے، جیسے میرے سرکار ہیں۔ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ویسا نہیں کوئی۔ اور اس میں کوئی شک والی بات بھی نہیں ہے، ہمارے نبی جیسا پورے جہان پوری کائنات میں ہی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسن و جمال اور خوبی و کمال کا مظہر ہے۔ ساری کائنات کا حسن جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ادنا جھلک ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف مبارکہ بیان کرنے والا بلا آخر یہ پکار اٹھتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا نہ کبھی پہلے دیکھا اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد۔ تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کہا، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو
حق نے جمیل کہا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود نہ صرف اپنی ذات و صفات کے اعتبار سے ہی معزز و مکرم تھے، بلکہ دوسروں کی نگاہ میں بھی بڑی ذیشان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قد مبارک اپنی قوم کے لوگوں میں درمیانے سے تھوڑا بلندی کی طرف مائل تھا، مگر جب لوگوں میں جلوہ گر ہوتے تو سب سے قد آور نظر آتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور سورج کی طرح روشن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک میں مناسب گولائی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخ زیبا کے حسن اور نورانیت کو مزید واضح کر رہی ہے، یا یوں کہہ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور اس طرح چمکتا ہوا نظر آتا جیسے 14ویں رات کا چاند، بلکہ چاندنی رات تھی اور مائل و سرخی دار لباس میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا گیا اور چاند کے ساتھ تقابل کیا گیا تو دیکھنے والے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے یہی فیصلہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاند سے بدر جہاں خوبصورت ہے۔ تو شاعر نے کیا خوب لکھا کہ چاند سے تشبیہ دینا کیا یہی انصاف ہے، چاند سے تشبیہ دینا کیا یہی انصاف ہے، اس کے چہرے پر چھائیاں مدنی کا چہرہ صاف ہے، جو ساقی کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے، ہر دل بنے میخانہ، ہر آنکھ ہو پیمانہ، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اے حسن و جمال اور اے انسانوں کے سردار، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخ انور سے تو قسم ہے چاند بھی چمک اٹھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف کا حق ادا کرنا ممکن ہی نہیں۔ جامع و مختصر بات یہ ہے کہ خدا کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اعلیٰ مرتبت ہے۔ آپ تمام انبیاء کرام علیہ السلام میں سب سے زیادہ خوبصورت اور حسین ترین آواز والے ہیں۔ ایسا تجھے خالق نے طرازدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا۔ عمر گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان کی جاذبیت میں کمی واقع ہو جاتی ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کرا رہے تھے، آخری بار حجرے کے پردے سے اپنے چہرہ انور کو طلوع فرمایا تو دیکھنے والے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ چہرہ انور تو قرآن کا ورق معلوم ہو رہا تھا، اور اس کیفیت کی بنا پر وہ بے قابو ہونے لگے۔ قریب تھا کہ وہ دوران نماز آپ کے قدموں پر قربان ہو جاتے، مگر اس مرکہ حسن و جمال نے اشارے سے انہیں اپنے اوپر قابو پانے کا حکم دیا اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ ٹھہر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی مبارک نہایت چوڑی، گلائی میں حسن و جمال کا مرکہ کہ رات کے اندھیرے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی مبارک چمکتی دمکتی نظر آتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آنکھیں موٹی اور قدرے دراز تھیں، جن میں لال رنگ کا ڈورا تیرتا اور حسن و جمال بکھیرتا نظر آتا، اور ایسا معلوم ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنکھوں مبارک میں سرما لگایا ہوا ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آنکھوں کی سیاہی اور سفیدی انتہائی صاف و شفاف انداز میں ظاہر ہو رہی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پلکیں مبارک دراز خمداریوں کے لیے کہ چشمان مقدس پر گنی سیاہ اور دراز پلکوں کا دل براسایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابرو مبارک کمانوں کی طرح خوبصورت خمدار آنکھوں پر لگائے ہوئے معلوم ہوتے،
دور سے لگتا کہ دونوں حسین و جمیل مبارک ابروئیں ملی ہوئی ہیں، ان کے گیسو نہیں رحمت کی گٹا چھائی ہے، ان کے گیسو نہیں رحمت کی گٹا چھائی ہے، ان کے ابرو نہیں دو قبلوں کی یکجائی ہے۔ لیکن حقیقتاً ان کے درمیان ایک رگ مبارک تھی جو جلال کے وقت ابھر آتی اور اس سے آپ کے جلال مبارک کو بآسانی پہچان لیا جاتا۔ آپ کے رخسار مبارک نہ زیادہ نہ کم بلکہ مناسب گوشت سے بھرے ہوئے، آپ کی کھڑی و دراز بینی، ناک کی مبارک میں ہلکا سا خم کہ حسن کے مطابق اٹھی ہوئی بینی مبارک پر ہلکا سا نور مبارک ظاہر ہوتا اور ہر چیز اپنی اپنی جگہ اپنا حسن نمایاں کرتی ہوئی نظر آتی۔ آپ کا دہن مبارک اعتدال کے ساتھ کشادہ تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لب ہائے مبارکہ مقدس ہونٹ پتلے پتلے گلابی نرم و نازک تھے۔ معلوم یہ ہوتا کہ گلاب کے پھول کی دو کنکڑیاں رکھی ہوئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دانت، معلوم یہ ہوتا کہ پروردگار نے گویا موتی جڑ دیے ہیں۔ سامنے والے دونوں دانتوں مبارک میں ہلکی فراخی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گفتگو فرماتے یا مسکراتے تو موقع محل کی مناسبت سے نور کی کرنیں ظاہر ہوتی کہ بعض اوقات دیواریں چمک اٹھتی اور حجرہ مبارک جگمگ جگمگ کرتا نظر آتا کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی روشنی میں گری ہوئی سوئی تک اٹھا لی۔ سوزن گم شدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے، سوزن گم شدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے، رات کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان کے مطابق آپ کی داڑھی مبارک نہایت گھنی، جس میں چند بال مبارک سفید دکھائی دیتے۔ آپ کا سر اقدس اعتدال کے ساتھ بڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زلفوں میں گنگریالا پن۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر اقدس کو ذرا زور سے جنبش دیتے تو مانگ خود بخود ظاہر ہو جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زلفیں مبارک کبھی کانوں کی لو تک ہوتی اور کبھی شانوں مبارک کو چھو رہی ہوتی اور کبھی ان کے درمیان۔ الغرض یہ کہ روئے روشن پہ زلف سیاہ دیکھ کر، روئے روشن پہ زلف سیاہ دیکھ کر ہم ضحا اور سجا دیکھتے رہ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن مبارک مورتی کی گردن کی طرح تراشی ہوئی معلوم ہوتی اور چاندی کی طرح مائل با سرخی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام اعضاء مبارک نہایت مناسب پر گوشت اور جوانی کے روب و دبدبا اور حسن و جمال سے بھرپور۔ پیٹ مبارک سینہ سے نکلا ہوا نہ تھا اور سینہ مبارک فراخ و چوڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام جوڑ مضبوط اور جوانی کے محاسن کا مجموعہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدن مبارک کا وہ حصہ جس پر سورج کی روشنی پڑتی رہتی تھی، اس کی ملاحت اس حصہ کی نسبت زیادہ تھی جو کپڑوں میں چھپا رہتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایسا گندمی رنگ تھا کہ اس میں چمک نمایاں ہو جائے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنے والا یوں محسوس کرتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم انور سرخ و سفید چاندنی میں ڈلا ہوا ہے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب عمرہ جعرانہ کے موقع پر احرام میں تھے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر کو دیکھ کر بلا اختیار کہا کأنہ سبیکۃ فضۃ۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرخ و سفید چاندی میں ڈلے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ انور کے بالائی حصہ سے ناف تک تلوار کے انداز پر درمیان میں بالوں کی خوبصورت لکیر تھی۔ اس کے علاوہ سینہ اطہر اور پیٹ مبارک بالوں سے خالی تھے، مگر بازو اور شانوں مبارک پر آگے اور پیچھے کچھ بال مبارک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مردانگی نمایاں کرتے۔
نظر آتے، کلائیاں دراز اور ہتھیلیاں فراخ تھیں، نیز ہتھیلیاں اور قدم پر گوشت، ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیاں مناسب طور پر لمبی، پاؤں کے تلوے قدرے گہرے اور قدم ہموار کے ان پر پانی نہیں ٹھہرتا تھا۔ جب چلتے تو قوت سے چلتے، وقار سے پاؤں اٹھاتے اور پرسکون کشادہ قدم چلتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے تو یوں معلوم ہوتا گویا بلندی سے اتر رہے ہیں اور زمین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں سے لپٹ رہی ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ رہے ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک نرم اور بے حد خوبصورت، پر گوشت کے ہمہ وقت خوشبو پھوٹتی رہتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلیاں مبارک موضوع گوشت کے ساتھ چمکدار اور قدم انور نہایت خوبصورت، اور ایڑیاں مبارک نازک کے زیادہ گوشت نہ تھا۔ ایک ٹھوکر سے عہد کا زلزلہ جاتا رہا، ایک ٹھوکر سے عہد کا زلزلہ جاتا رہا، رکھتی ہیں کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں۔ یہ تھا میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن و جمال، آپ کی شان و شوکت، آپ کا روب و جلال، آپ کا نورانی جسم، آپ کے اوصاف، آپ کا حسن، یہ آپ لوگوں نے سماعت فرمایا۔ اور اس سبق سے ہمیں کیا علم و عمل کی باتیں ملتی ہیں؟ پہلی بات ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہر آنے والا لمحہ ہر گزرے ہوئے لمحہ سے بہتر ہے۔ ہمیں بھی اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی فکر کرنی چاہیے۔ دوسری بات ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کے اجسام مبارکہ و وصال کے بعد بھی ہمیشہ محفوظ و سلامت رہتے ہیں۔ تیسری بات ہے، اللہ تعالیٰ کے بعد کائنات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقدس ترین ہستی ہے۔ چوتھی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے مثل حسن و جمال عطا فرمایا۔ پانچویں بات ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے والہانہ عقیدت و محبت اور جانثاری کا اظہار کرتے تھے۔ ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنا چاہیے۔ چھٹی بات ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف مبارکہ بیان کرنے والا بلا آخر یہ پکار اٹھتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا نہ کبھی پہلے دیکھا اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ہمیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف مبارکہ کے بیان کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور آٹھویں بات ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زلفوں کی زیادہ سے زیادہ لمبائی شانوں یعنی کاندھوں کے درمیان تک تھی، لہذا زلفیں رکھنے والے لوگوں میں بھی اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اور نویں بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب چلتے تو پروقار انداز سے اور نظریں جھکا کر چلتے۔ ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے یہی پروقار طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ اور 10ویں بات ہے، خاتم الانبیاء حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف خود اپنی ذات و صفات کے لحاظ سے انتہائی معزز و مکرم تھے، بلکہ دوسروں کی نگاہوں میں بھی بہت اعلیٰ مرتبت، محترم اور ذیشان تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، جزاک اللہ خیر۔